الرحیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى۔ پارہ سورۃ الشورى رکوع 4 آیات نمبر 24 تا 28۔ آیات مذکورہ میں ترغیب ہے کہ دنیا کی نعمتیں فانی ہے، ناقص ہے، اور اس کے مقابلے میں اخروی نعمت دائمی ہے اور کامل ہے۔ اخروی نعمتوں کے حصول میں سب سے اہم شرط، بڑی شرط وہ ایمان ہے، اور اعمال متممات مکملات ایمان ہے۔ کامل و مکمل نعمت، کامل و مکمل اعمال صالحہ سے ملتی ہے، اور ورنہ پھر معاصی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اخروی نعمتوں پر مالا مال ہوں گے۔ ایک بندہ بہت بڑا گناہگار ہے، لیکن اگر ایمان کی نعمت سے مالا مال ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا، لیکن وہ جنت میں دخول اولی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ فرمایا کہ لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قطات، لا يؤمن احد وغیرہ۔ تو یہ لا نفی جو ہے وہ کمال کی نفی ہے، نفی کمال ہے۔ دخول تو جنت، داخل ہوگا جنت میں، لیکن ٹک ٹک کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا ایمان کی بدولت، ایک نہ ایک دن لازماً جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، یہ آمنوا شرط ہے، اور وعلی ربہم یتوکلون یہ صفت اولا ہے۔ پہلی صفت ہے مومنین صالحین اہل جنت کا، اور جنتی نعمتوں پر مالا مال لوگوں کا، کہ یہ کام ہر حال میں کرنا چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ، اعتماد اور اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے بغیر کسی کو کارساز اور متصرف نہیں بنانا چاہیے، اور اللہ کے بغیر کوئی کارساز اور متصرف ہے بھی نہیں۔ دوسری صفت الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، یعنی جو گناہ کبیرہ سے، خصوصاً بے حیائی سے گریز اور پرہیز کرتے ہیں۔ فواحش بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ الگ بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ فواحش جو ہے عام گناہوں سے زیادہ سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، متعدی ہے، جس سے دیگر لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ فواحش دراصل علانیتاً گناہ ہوتی ہے، اور اس کا وبال بھی اتنا شدید ہے، سخت ہے، اور معاشرتی خرابی کا سبب بھی ہے۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آتے ہیں تو معافی کا مظاہرہ کرتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں، حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ کسی کی محبت یا کسی پر غصہ، یہ دونوں جب غالب ہو جاتی ہے تو اچھے بلے عاقل، بالغ، سمجھدار، فاضل آدمی جو ہے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ جائز ناجائز، حق اور باطل کے نتائج پر پھر وہ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں، یا ان کے سامنے وہ نقشہ نہیں ہوتا۔ لہذا مومنین صالحین اہل جنت کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ مومنین صالحین صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ غصے کے وقت حق نہ حق کے حدود پر ہی قائم رہتے، اعتدال سے رہتے ہیں، اور اپنا حق ہوتے ہوئے پھر بھی معاف فرماتے ہیں۔ یہ ہے ان کے بہترین اخلاق کا نمونہ۔
چوتھی صفت الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ. استجابت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو حکم ملے اس کو فی الفور بغیر کسی چو چرا کے بغیر تأمل کے قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اپنی طبیعت کے مطابق ہو یا مخالف ہو ہر حال میں اس کی تعمیل کرتے ہیں، اور اس سے اسلام کے تمام فرائض کی ادائیگی، تمام محرمات مکروہات سے بچنے کی پابندی اس میں شامل ہے للذین استجابوا میں. مگر فرائض میں چونکہ نماز اہم فریضہ ہے، اور اس میں خاصہ بھی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے دوسرے فرائض کی پابندی اور ممنوع چیزوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. لہذا اقامت الصلاۃ کا حکم دیا. واقاموا الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کا معنی ہے نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، توجہ ظاہری، ظاہر ارکان، لباس کی صفائی ستھرائی، بدن کی صفائی، جگہ کی صفائی، ظاہر قرات، تجوید، تلفظ، وہ بھی درست، باطنی بھی، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کھڑے ہیں نماز میں اور کرتے ہیں حساب کتاب، باطنی توجہ بھی درست ہو، اللہ کی طرف ہو. قرآن کریم میں اقامت الصلاۃ کا ذکر بار بار آیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بلکہ سورہ بقرہ کے ابتداء میں ایمان کے بعد اقامت الصلاۃ کا ذکر ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے. صلوا الصلاۃ نہیں ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ہے، کیونکہ الصلاۃ عماد الدین ہے، نماز دین کا ستون ہے. فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، جس نے نماز کو قائم کیا، نماز پڑھنا علیحدہ چیز ہے، قائم کرنا علیحدہ چیز ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ظاہر بہت اہم عبادت ہے، جامع العبادات ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، لیکن کیفیات مختلف ہے. کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے، کوئی قیام، کوئی مثلا یہ درخت جو ہے یہ قیام کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ گائے بیل جانور جو ہے دابہ چوپایا، یہ رکوع کی حالت میں رکوع کی کیفیت میں ہوتے ہیں اینی ٹائم ہر وقت، اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. پہاڑ کو دیکھو قیدے کی حالت میں، حشرات الارض سام بچوں کو دیکھو سجدے کی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. لیکن نطق، گویائی، قرات، یہ صفت ہے انسان کی کہ انسان اس پر اضافہ ہے، پانچویں چیز اضافہ ہے. پانچویں چیز قیام، رکوع، سجدہ، قیدہ اور پھر قرات اس پر اضافہ ہے، جو انسان کی خاصیت اور خصوصیت ہے. اور اسی وجہ سے منطق میں انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق. یہ حیوان ہے لیکن ناطق ہے، اس کے اندر گویائی کی طاقت ہے، استطاعت ہے، قوت ہے. بہرحال فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، بس جو بھی دی گئی ہے تمہیں کوئی چیز، من شیء کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، بس وہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا. وما عند اللہ خیر، اور جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. وابقى، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. للذین آمنوا، لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. والذین یجتنبوا کبائر الاثم، اور جو لوگ بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے. والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو معاف کر دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، اور جو لوگ حکم مانتے ہیں لربہم اپنے رب کا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. اور پھر اگلی صفت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.